اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، 21ویں صدی کے اس دور میں جب انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا کافی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں پہ بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن جہاں ہر سال حج اور دیگر ایام میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اپنے مذہبی فرائض کو سر انجام دینے کے لیے آتے ہیں، وہیں ان کے دلوں میں پر اسرار وادی جن کو دیکھنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو بھی رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، وادی جن، جس کا تاریخی نام وادی بیضا، جو کہ شہر مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہوئے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران علاقہ ہے جہاں اس وقت کوئی انسانی آبادی نہیں۔ اس وادی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں گاڑی بغیر قوت کے کئی کلومیٹر تک چلتی رہتی ہے، اور اگر پانی سڑک پر گرائیں تو وہ مخالف سمت میں اونچائی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی طرف گاڑی کا رخ کریں تو گاڑی خود بخود تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور گاڑی کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جنات کی طاقت ہے یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو گاڑی کو یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس کے علاوہ وادی جن سے متعلق کچھ قصے یہ بھی ہیں کہ مدینہ منورہ پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم دیا، اور کفار کا وہ لشکر جنات کی ہوائی طاقت کی وجہ سے واپس پلٹا دیا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کو یہ افواہ پھیلاتے ہوئے سنا گیا کہ کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے تھے۔ جس طرح آج گاڑی خود بخود وہاں سے چلتی ہے، بالکل ویسے ہی جنات نے ان گھوڑوں کو وہاں سے ہوائی طاقت کے ساتھ واپس بھگا دیا تھا۔ لیکن جب ہم نے ان تمام واقعات کو تاریخ کے پنوں میں کھنگالا تو کوئی بھی واقعہ حد نگاہ سے نہیں گزرا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس بارے میں مشہور روایات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تاریخ اور حدیث کی کتابیں اس بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ خواتین و حضرات، سائنس، طبیات اور ارضیات کے ماہرین خیال کرتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کشش ثقل وہ قوت ہے جس سے کمیت رکھنے والے اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں بات کریں تو یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس سلسلے میں نیوٹن اور آئنسٹائن کے قوانین قابل ذکر ہیں۔ ان قوانین کے تحت زمین کے اندر یہ قوت اس شدت سے موجود ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو اجسام زمین سے دور ہوتے جائیں ان کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کر ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو کر تیز ترین رفتار سے اڑ سکتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو فضا میں اچھالتے ہیں تو وہ چیز واپس زمین کی جانب انتہائی تیزی سے آتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وادی میں جنات یا کسی دوسری مخلوق کے ملوث ہونے کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کشش ثقل کی وجہ سے ایسی حرکت وجود میں آتی ہے؟ تو میرا اس سے بھی اختلاف ہے۔ اگر یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہے تو پھر اس کشش کا اثر صرف گاڑی یا پانی پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ گاڑی کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے، مگر اسی سرزمین پر کھڑے انسانوں پر اس کشش کا اثر آخر کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ کشش ثقل نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کا اطلاق ہر جسم پر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وادی جن، جسے مقناطیسی وادی یا مسٹری پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا معاملہ جنات یا بھوت پریوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ محض نظر کا دھوکہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ وادی چونکہ پہاڑی مقامات پر واقع ہے، اور ایسے علاقے میں عمارتیں یا دیگر چیزیں نہیں ہوتی جن کی مدد سے ہم چیزوں کی بلندی یا پستی کا تعین کر سکیں، چنانچہ ہماری نظر دھوکہ کھا جاتی ہے، اور جس جگہ کو ہم بلندی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل نشیب پر واقع ہوتی ہے۔ اس لیے گاڑی، پانی یا گیند فطری قانون کے تحت نیچے کی جانب حرکت کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بلندی کی طرف سفر کر رہے ہوں۔ صرف وادی جن ہی نہیں، دنیا میں اور بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں یہ آپٹیکل الوژن ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کا اس پر اسرار پہاڑی سے متعلق کوئی سوال ہے تو اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں، اور ہماری مزید رہنمائی کریں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردونوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔